بالی کے لیے ایک مہینہ پر لگا کر گزر گیا، جبکہ غزل کا ایک ایک دن بھاری گزرا۔ وہ جلد سے جلد اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی تھی۔ جس دن اس نے جانا تھا وہ دن بالی کی زندگی کا بھاری ترین دن تھا، جبکہ غزل ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جاتے وقت اس نے بالی کا ہاتھ تھام کر بڑی رسانیت سے کہا تھا، بالی، تم یہ مت سوچنا میں تمہیں دھوکہ دے جاؤں گی۔ تمہارے پیسے ایک امانت ہیں، تب تک میرا اور آپ کا نکاح قائم رہے گا۔ جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوگا میں انہیں ضرور لوٹا دوں گی۔ اس کے بعد تم مجھے آزاد کر دینا۔ پلیز مجھے خود غرض مت سمجھنا، میں اتنی بری نہیں ہوں۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، زندگی کا مقصد صرف کبوتر پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے، میرے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کرنا۔ تم بہت ہی سیدھے سادے اور معصوم ہو، اس لیے اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اس کے جانے کے بعد بالی بہت زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ چھت پر جاتا تو اسے فضا کبوتر اچھالتی کہکے لگاتی غزل یاد آ جاتی۔ یوں لگتا جیسے کبوتر بھی اس کی طرح اداس ہوں۔ اس نے باہر نکلنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کے یار اسے لینے آتے مگر وہ جانے سے انکار کر دیتا۔ دادی اس کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی اور منہ بھر بھر کر غزل کو گالیاں دیتی رہتی، جس نے ان کے اکلوتے پوتے کی زندگی ویران اور برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کچھ دن بعد بالی شہر کمانے چلا گیا، کیونکہ زمینیں تو اب بک چکی تھیں، گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا۔ وہاں جانے کے بعد غزل بہت مصروف ہو گئی تھی۔ وہ ہفتے 15 دن میں اسے میسج کر دیتی اور اپنی مصروفیات وغیرہ کے بارے میں بتاتی رہتی۔ سال پر سال گزرتے گئے، اب اسے ڈاکٹر بننے میں چند ماہ رہ گئے تھے۔ ان دنوں وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے ہمایوں کا بہت ذکر کرنے لگی تھی۔ ہمایوں بھی بہت امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ غزل اس سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ کچھ دن پہلے بالی کو غزل کا آخری میسج آیا، اقبال، میں تمہیں یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج مجھے یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی ہے۔ بہت جلد میں پاکستان لوٹ آؤں گی۔ میں تمہیں ہمایوں کے بارے میں اکثر بتاتی رہتی تھی نا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ چونکہ وہ بھی ڈاکٹر بن چکا ہے، اس لیے میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے جب میں ہمایوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی تو وہ خود بھی تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ کچھ دنوں تک میں تمہیں رقم اور خلا کے کاغذات بھجوا دوں گی۔ امید کرتی ہوں تمہیں طلاق کے دستخط کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرے دن اسے بالی کا پیغام موصول ہوا، غزل جی، آپ کو اپنا خواب پورا کرنے کی بہت بہت مبارک۔ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ رقم کبھی واپس نہیں لوں گا۔ ایک گنوار ہونے کے ناطے میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بھلے ہمارا کوئی تعلق نہ رہا ہو، مگر اتنے سال آپ میری منقواہ رہی ہیں۔ اور ہم پینڈو لوگ اپنی بیویوں کو کچھ دے دیں تو واپس لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ جب کہیں گی اسی وقت طلاق پر دستخط کر دوں گا۔ نئی زندگی کی شروعات کرنے پر آپ کو ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ ایک ہفتے بعد ڈاکیا اس کے نام کا لفافہ دے گیا۔ بالی کو یقین تھا کہ اس میں خلا کے کاغذات ہوں گے۔ اس نے سرد جذبات کے ساتھ لفافہ کھولا۔ ڈیئر اقبال، تمہارا میسج ملا۔ یقین کرو کتنی دیر میں اسے پڑھ پڑھ کر روتی رہی۔ میں یہاں آ کر بہت سے لوگوں سے ملی ہوں، یہ سچ ہے۔ ہمایوں کی اسٹائلش سی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، مگر کل جب میں نے اس کا دوسرا روپ دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی کھلے ذہن کا ہمایوں ہے۔ وہ تو کبھی ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سیریس ہی نہیں تھا۔ میں تو صرف اور صرف اس کا ٹائم پاس تھی۔ اس طرح کی دوستیاں تو اس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی تھیں۔ یہ تو میں بے وقوف تھی جو اسے پانے کی خواہش لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مجھے دھتکارا تو تب مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل کر تمہیں دی تھی۔ اقبال، یہاں پر لوگوں کے کئی روپ ہیں۔ انہوں نے دولت، فریب اور جھوٹ کے ذریعے خوبصورتی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اندر سے ان کا حقیقی چہرہ بہت بدصورت ہے، بہت زیادہ۔ یہاں پر میرا تعلق ہر قسم کے لوگوں سے رہا۔ یقین کرو کوئی بھی مجھے تمہاری طرح مخلص اور وفادار نہیں ملا۔ میں اپنی غلطیوں پر تم سے شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگلے جمعے میری پاکستان کی فلائٹ ہے۔ امید ہے ایک خود غرض اور اپنی
منزل سے بھٹکی ہوئی بیوی کو واپس لانے تم ضرور آؤ گے، صرف اور صرف تمہاری ڈاکٹر غزل اقبال۔ خط پڑھ کر صبر سے اقبال نے چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا۔ غزل کے جانے کے بعد اس نے زندگی میں بہت زیادہ دھکے کھائے تھے۔ ان مشکلات نے اسے کندن بنا کے کامیابی کا راستہ دکھایا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے شو روم کے مالک نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غزل کے ساتھ یک طرفہ محبت اسے کمزور بنانے کے بجائے اتنا مضبوط کر دے گی کہ چند سالوں میں وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں قابو کر لے گا۔ مہنگی ترین گاڑی میں سوٹ بوٹ سا اقبال ہاتھ میں پھول لے کر جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو غزل ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ یہ سوچ کر اقبال کے چہرے پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی کہ جب یہ چند لمحوں بعد پینڈو سے بالی کا خاکہ آنکھوں میں سجائے غزل باہر نکل کر اسے ڈھونڈ رہی ہوگی تو کتنا فنی منظر ہوگا۔ یہ آج کہانی ختم ہوتی ہے ہماری، اور اردو ناول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے، آمین۔ تھینک یو۔